السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شبیر کاظمی۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع پاکستان میں ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر ویلیو چین ہے، یعنی فصل اگانے سے لے کے اس کی مارکیٹ میں آمد تک کس طرح وہ اقدامات کیے جائیں کہ بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے، میری عمر جتنی ہو چکی ہے کہ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ پاکستان کا جو معیشت ہے وہ ایگریکلچر پہ یا زراعت پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ آج بھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں حکومت کی طرف سے 2.5 ملین ٹن گندم کی امپورٹ کی مخالفت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان تقریباً ہر سال $2 بلین کا صرف ایڈیبل آئل یعنی کھانے کا تیل امپورٹ کرتا ہے۔ اکثر ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بیس ایگریکلچر ہے تو اس میں یہ کیا وجوہات ہے کہ ہم اکثر و بیشتر امپورٹ کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان گزشتہ کئی سال پہلے گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کے کلب میں شامل ہوا، یعنی پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوا جو گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اوسطاً 25 ملین ٹن گندم پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیز بھی آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ اس کا 20% یعنی 1/5 یا 5واں حصہ صرف نامناسب سٹوریج فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلی سٹیج پہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور صرف اس 20% ویسٹیج کو کنٹین کریں تو پاکستان کے پاس 5 ملین ٹن ایڈیشنل ویٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ملک میں قیمتوں پہ قابو پانے میں بھی مدد ملے گی، اور ایٹ این ایوریج 1 سے 2 ملین ٹن یعنی 10 سے 20 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ کر کے پاکستان فارن ایکسچینج بھی کما سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ماڈرن گرین سٹوریج سائلوز، وہ جو لمبے سائلوز ہوتے ہیں، وہ سٹوریج کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آج بھی بوریوں میں یا گندم کی ڈھیریاں لگا کے اس کے اوپر مٹی لیپ پوت کے گندم رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی اس کو بارش سے نقصان ہوتا ہے، کبھی چوہے کھا جاتے ہیں۔ تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ گرین سٹوریج سائلوز کی حکومت کنسٹرکشن کو یقینی بنائے۔ یہاں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہ سٹوریج فیسلٹیز خود بنائے، بلکہ حکومت کا کام، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ صرف فیسلیٹیٹ کرنا ہے، تو حکومت کو ایک منصوبہ بنانا ہے پہلے، جس کے تحت 20 ملین ٹن گندم کی سٹوریج کے لیے سائلوز کی کنسٹرکشن کرنی ہے۔ اس میں سائلوز کی کنسٹرکشن میں بنیادی طور پہ 2 سب سے اہم چیزیں ہیں۔ پہلا کہ اس کے لیے زمین کہاں سے آئے گی اور اس کی قیمت کیا ہوگی، دوسرے اس کے لیے قرضے کون فراہم کرے گا اور اس کے اوپر شرح سود کیا ہوگا۔ تو اب اگر ہم تھوڑا سا ہوم ورک جو ہم نے کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اسٹیٹ بینک کی ایک پالیسی بھی موجود ہے جس پہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ وہ سائلوز کے لیے قرضے فراہم کر رہی ہے، لیکن ابھی تک شاید اس میں بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ ہاں، ہم نے یہ دیکھا کہ گندم کے لیے تو نہیں، لیکن مکئی کے لیے تقریباً 6 ملین ٹن کے سٹوریج سائلوز بن گئے ہیں، لیکن یہ سب کے سب پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، اور ان کے اصل مالکان جو ہیں وہ چکن فیڈ بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ وجہ یہ کہ مکئی جو ہے وہ
چکن فیڈ کی ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے۔ تو اب جو چیز سامنے آئی کہ پہلے حکومت کو ایک پلان کا اعلان کرنا ہوگا کہ 20 ملین ٹن کی اسٹوریج فیسلٹیز تیار کرنی ہے، اس کے لیے زمینیں فراہم کرنی ہیں، اس کے لیے آسان شرائط کے اوپر قرضے فراہم کرنے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ تمام پروجیکٹ کم از کم 1 سال میں مکمل ہو جائیں۔ یہاں ہم ایک سہولت دے سکتے ہیں کہ وہ گرین اسٹوریج سائلوز جو 1 سال میں مطلب جون 2022 تک جو سائلوز تیار ہو جائیں گے ان کو 3 سال کے لیے انکم ٹیکس کا انسینٹیو پرووائڈ کیا جائے گا، یعنی ان سے کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس بات کا سہولت ہے کہ اب میرے کچھ جو ناقد ہیں وہ کہیں گے کہ قاضی صاحب آپ نے تو اپنے گفتگو کی ابتدائی انسینٹیو یا ایگزمپشن شروع کر دی، تو میرا ایک بنیادی سٹینڈ ہے کہ اگر ہم 5 ملین ٹن گندم بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی قیمت، اس کا جو امپورٹ کا خرچہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو کمپنیوں کو ہم ٹیکس ریبیٹ کی شکل میں یا ٹیکس ایگزمپشن کی شکل میں دیں گے۔ تو میری حکومت سے گزارش یہ ہے کہ نئے بجٹ میں فوراً ایک چیز کا اعلان اور کیا جائے کہ جو اسٹوریج سائلوز 2020 تک مکمل ہو جائیں گے ان کو ٹیکس ایگزمپشن ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔